الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله له أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وحنين. صلوات بين محمد وعلى تھوڑا سا گزارش ہے، آگے قصہ خالی ہے، تھوڑا آپ بھی بڑھ جائیے. ہوا ماشاء اللہ مجھے بھی آ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، تو ایسا نہیں کہ ہوا مجھے بڑھ جائیے بھائی. وہاں سے یہی آگے چل کے بیٹھتا ہے، مجلس تھوڑا ڈسٹرب ہوتی ہے، تو جو پہلے آ گئے وہی سب سے آگے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. کی تلاوت فرما کر عبد الحمید ابن قلب حسن، انور علی ابن عبد الحمید، منظور علی ابن عبد الحمید، ناصر حسین ابن عبد الحمید اور تمام مومن و مومنات، خصوصاً وہ شیعہ جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی روح کو سورہ فاتحہ حساب. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. ایام عزا اپنے آخری مراحل میں ہیں، اور یہ خمسہ جس کا عنوان ہے ہسٹری آف امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف. صلوات پڑھیں. امام زمانہ کے اوپر یہ 5 مجالس ہوں گی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو اپنے مجمع کو بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ جو باتیں ہمارے مجمع کو اپنے اس امام کے حوالے سے معلوم نہیں ہیں. اس لیے کہ ہر گروہ کو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہمیں مولا علی کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، ہمیں امام حسن کے ساتھ بھی نہیں بلایا جائے گا، ہمیں امام حسین کے ساتھ بھی نہیں بلایا جائے گا، ہمیں 7ویں اور 8ویں اور 9ویں اور 10ویں اور 11ویں امام کے ساتھ بھی نہیں بلایا جائے گا. جب ہمارا نمبر آئے گا وہاں محشر میں جانے کا،
تو ہمیں اپنے آخری امام کے ساتھ بلایا جائے. تو لہذا ذمہ داری تو ہماری ہر امام کے بارے میں ہے کہ ہم ان کو پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں، لیکن تمام سے زیادہ واجب اور ضروری ہے اس امام کے بارے میں معرفت ہونا، اس لیے کہ یہ وقت کا علی بھی ہے، وقت کا محمد بھی ہے، وقت کا حسین بھی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں مولا علی کے ساتھ ہوتا تو میں یہ کرتا، یا آپ نہیں کہتے کربلا میں اے کاش ہم کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتے، کہتے یا نہیں کہتے؟ دور سے بولیے. یہ کہتے ہیں اے کاش ہم کربلا میں ہوتے. کیا کرتے؟ مطلب کیا کرتے؟ مصافحہ کرتے، ان سے گلے ملتے، ان کی پیشانی چومتے. مطلب اگر وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ جو ایک مولوی کے ساتھ کرتے ہیں اگر وہی امام کے ساتھ کرتے تو پھر آپ کی تمنا کا فائدہ کیا ہے؟ کہ بھائی مولانا صاحب آ گئے ہاتھ چوم لو اور پیشانی چوم لو. تو پھر اگر ایسے میرے مولا کو چاہیے ہوتے تو پھر میرے خیال میں نہ مکے میں کمی تھی، نہ مدینے میں کمی تھی، نہ یمن میں کمی تھی. مصافحہ ملانے والے ہزاروں تھے، پیشانی چومنے والے کروڑوں تھے، نعرہ لگانے والے کروڑوں سے زیادہ تھے. لیکن جب حسین نے کہا چلو میرے ساتھ کربلا، تو تب صرف 72 نکلے. تو ہمارا رشتہ امام زمانہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا دوسرے لوگوں کا رشتہ امام حسین سے تھا اور ہم مکے والوں میں رہ جائیں، مدینے والوں میں رہ جائیں. ایسی کوشش نہ کرنا کہ مکے والوں میں رہ جائیں. کوشش کرنا ہم بنے تو ایسے بنے جیسے حسین کا حبیب تھا، جیسے زبیر تھا، جیسے حر تھا. ان کا کردار کرتے چلے جائیے، اپنے اندر وہ کیریکٹر پیدا کرتے چلے جائیے. ایک صلوات تو اس امام کی ذمہ داریاں اصل میں یہ ایک تو اکثر ذاکرین پکڑے جائیں گے محشر میں. واقعاً میں بالکل چاپلوسی نہیں کرتا کسی کی، اور بہت زیادہ یہ مجمع پکڑا جائے گا محشر میں. آپ اس لیے کہہ کے نہیں بڑھ سکتے میں تو نعرے لگاتا تھا مولا علی کے. مولا علی کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، جب تو ہمارے بیٹے کا نہ ہو سکا. بھائی اس زمانے میں یہ جو زمانہ، اکثر جوان لڑکے ایسے ہیں میری قوم کے جنہیں امام زمانہ کے بارے میں صفر بھی نالج نہیں ہے. تو یہ بتائیے یہ سپاہی امام زمانہ کا بنے گا تو کیسے بنے گا؟ بھئی کچھ تو پتا ہو امام زمانہ کے بارے میں. اور غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی ان صاحبان منبر کی ہے کہ جنہوں نے مجلسوں کے ذائقے بریانی اور قورمے جیسے بنا دیے اور تم کو عادت ڈال دی کہ مجلس میں آؤ مزہ لینے کے لیے. جب تک مجلس مزے کے لیے ہوتی رہے گی قوم کی جہالت بڑھتی رہے گی. جب ہدایت کے نیت سے آؤ گے تو پھر حقیق جذبہ ہوگا پیدا کرتے گا. تو میں ان 5 مجلسوں میں انشاءاللہ اگر جوان گروپ زیادہ سے زیادہ مجلس میں پہلے ہی آ کے بیٹھا تو بہت زیادہ جو 2-2 گھنٹے کا میٹر ہے وہ آپ کو 55 منٹ میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا اور ان کی معلومات کے لیے بالکل ابتدا سے لے کے چلوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ کچھ اعتراضات ہیں، کچھ جوابات ہیں. ان اعتراضات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آج کا سوال جہاں سے مجلس شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ مطلب ہم دوسری قوموں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے کیا؟ کوئی ضروری ہے ہم مولا علی کو مانیں، کوئی ضروری ہے ہم امام حسن کو مانیں، کوئی ضروری ہے ہم امام حسین کو مانیں، ہم امام زمانہ کو مانیں. پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں جو نہیں مانتی، تذکرہ بھی نہیں کرتی، یاد بھی نہیں کرتے،
انہیں نام بھی نہیں پتا ہے. تو جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں. تو امامت کا ہونا کیا ضروری ہے؟ یعنی کیا عقل کہتی ہے، ابھی قرآن چھوڑیے حدیث چھوڑیے، کیا عقل کہتی ہے کہ امامت ہونی چاہیے، قیادت ہونی چاہیے؟ میں بالکل دلیل ایسی دوں گا جو چپکتی بھی ہوگی. آپ سمجھ لیجیے، پوری دنیا میں دنیا کا بعض ملک ایسے ہیں جس میں راجا ہوتے ہیں اور بعض ملک ایسے ہیں جن میں ووٹنگ ہوتی ہے. یہی تو ہے. تو کچھ تو راجا ہیں، مہاراجا ہیں، حالانکہ وہ بھی ووٹی سے بنائے جاتے ہیں پہلے. تو یہ جو ووٹنگ ہے یہ کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ بھائی رہنے دیجئے ہندوستان کو ایسے ہی، رہنے دیجئے پاکستان کو ایسے ہی. نہیں، دنیا کا ووٹ کر کے ایک آدمی کو چننا اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت کہتی ہے کہ کوئی قائد ہو. میں توجہ جاتا ہوں، ورنہ ووٹ کیوں دیں گے آپ؟ ہر ملک میں ایک قائد کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ صدر ہوتا ہے، پی ایم ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر ہر علاقے کا کوئی گورنر ہوتا ہے. ہوتے نہیں ہوتے؟ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ بغیر اس کے نہیں چل سکتے آپ. تو دنیا یہی کہتی ہے نہیں، اگر نظام کو درست کرنا ہے تو ہر قبیلے کا قائد ہونا چاہیے، ہر ملک کا قائد ہونا چاہیے، ہر صوبے کا قائد ہونا چاہیے، ہر ضلع کا قائد ہونا چاہیے. تو جب تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ صوبے کا قائد ہو، ضلع کا قائد ہو، ملک کا قائد ہو، تو اللہ یہ کیسے برداشت کرے کہ اتنی بڑی دنیا کو پیدا کرے اور اس کے لیے ہادی کا انتظام نہ کرے؟ تو اس کا مطلب یہ عقلی ہے. یعنی ماں ابھی قرآن چھوڑیا، حدیث چھوڑیے، ہے یعنی دنیا کا نظام. اب چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں بھی پردھان بناتے ہو آپ. کیوں بناتے ہو بھائی؟ کون سی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، ہر جگہ کا نظام چلانے کے لیے ایک تو قائد ہونا چاہیے نا. تو اس لیے جب اس دنیا کے لیے دنیا اپنے قائد کا انتظام کرتی ہے تو جس اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا ہو، انسانوں کو پیدا کیا ہو، تو وہ یہ کیسے برداشت کرے کہ میری دنیا تو رہے اور دنیا میں قائد نہ رہے، دنیا تو رہے اور ہادی نہ رہے، دنیا تو رہے اور رہبر نہ رہے، سیکھنے والے تو رہے اور استاد نہ رہے. تو ضروری ہے کہ کوئی ہو. یہ عقل کہتی ہے کہ ایک قائد ہو، مگر یہ لفظ آپ یاد رکھیے، اب یہ قائد بنائے کون؟ دنیا بنائے یا اللہ بنائے؟ تو اب یہ نظام اسی لیے دنیا والوں نے الگ کر دیا. کچھ دنیا والوں نے اپنے الگ بنا ڈالے، اللہ نے اپنے الگ بنائے تھے، دنیا نے اپنے الگ بنا ڈالے. اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. جس آدمی کو اپنے مزاج کا قائد چاہیے وہ اپنے آپ بنائے گا، اور جس کو اللہ کے مزاج کا قائد چاہیے وہ بنائے گا نہیں، اللہ کے قائد کو بنائے گا. صلوات بھیجے محمد والے. لیکن ہم جو ہیں، بڑی کڑوی بات ہے یہ میرے بزرگ ماشاءاللہ اور یہ تمام لوگ اس بات کو سنیں گے، ہر آدمی ہم میں سے چاہتا ہے کہ مجلس ہماری پسند کی، امام جمعہ ہماری پسند کا، اور امام جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ بھی ہماری پسند کا. یعنی مجلس ہو تو پسند کی ہو. اگر کوئی ایسی بات پڑھ بھی دی جائے مجلس میں کہ جس میں آپ ہی کو ٹارگیٹ کیا گیا ہو، مطلب آپ ہی کے اوپر فٹ ہوتی ہو، تو آپ بیچارے مجلس کے پانی کا جینا حرام کر دیتے ہیں. اور کیسا مولوی لے کے آئے ہو؟ مجھے لگا ساری ہم نے پہ پڑھوا دی تم نے. تو مولانا صاحب کو شاید چائے پلاتے ہوئے سارا قصہ بتا دیا یہاں کا. تو آدمی ایمان بھائی سے بتائے کہتا یا نہیں کہتا کہ تھوڑی سی مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو کہتا ہم پہ پڑھ دی. تو بھائی اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے
کہ نہ کوئی آیت فٹ ہو نہ روایت فٹ ہو، تو کردار اتنا اچھا بنا دو کہ نہ روایت فٹ ہو سکے نہ آیت فٹ ہو۔ اتنا پاکیزہ کردار بنا دیا کہ تم پہ کوئی روایت آیت فٹ ہی نہ ہو۔ اور یہ مجلس عزا جناب زینب نے قائم کی ہی اس لیے تھی کہ تم پر مجلس فٹ ہو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، شاید میرا جملہ نہیں پہنچا ہے۔ جناب زینب کا مقصد مجلس قائم کرنے کا رونے کا نہیں ہے۔ رو تو آپ اپنے گھر میں بھی سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے ذرا سوچ کے، اگر آپ یا حسین کہہ کے اپنے گھر میں رونے لگے، ثواب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، زور سے بولیے، ثواب ہے۔ اچھا اگر نبی بولے حسین کے بارے میں سوچ لے تو ثواب ہے نہیں؟ نوحہ گنگنایا رونے لگے، مرثیہ گنگنایا رونے لگے، پانی دیا دیکھا رونے لگے، ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر امام باڑے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ذاکر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مجمع اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مجلس کا مقصد صرف ثواب ہے تو یہ ثواب تو میں اکیلا بھی اپنے گھر میں لے سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے مجلس کا مقصد صرف ثواب نہیں ہے، یہ تو بڑا چھوٹا مقصد ہے مجلس کا۔ مجلس کا مین مقصد ہے جہالت کو ختم کر دیا جائے اور آدمی کو عالم بنا دیا جائے۔ صلوات بھیج دیں۔ کیا مقصد ہے جوانوں مجلس کا؟ نالج۔ مقصد مجلس علم، مقصد مجلس تعلیم، یعنی جو آپ کو پتا نہ ہو وہ آپ کو بتایا جائے، اور جو آپ کے اندر بیماری ہو اس بیماری کا علاج بتایا جائے۔ آج کل مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں، علاج کم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ڈاکٹر ہی خود مریض سے پوچھنے لگے دوا کون سی دوں تجھے، بتائیے بھائی، اگر ڈاکٹر ہی مریض سے دوا پوچھے، مثلا میں آنے سے پہلے ان سے پوچھنے لگوں جنہوں نے مجھے بلایا، یہ تو بتاؤ یہ سنتے کیا ہیں، یہاں چلتا کیا ہے، یہ شکارپور والے کس موضوع پہ زیادہ بولتے ہیں؟ انہوں نے بس کہہ دیا کہ تبلیغ نہ کریو، بالکل یہ تو بالکل مر جائیں گے، تبلیغ کرو گے تو یہ تو اگلی میں آئیں گے نہیں، انہیں تو تم بس۔ آج کل تو خدا کی قسم شرم کے الفاظ ہیں، باقاعدہ بانی کہنے لگے چوکے چھکے ماریے گا بس، یہ ہے یہ۔ اب آپ دیکھیے ہم کہاں تھے اور کہاں چلے گئے۔ چوکے چھکے ماریے گا، اور اگر تم کوئی تعریف بھی کرتا ہے تو کہتا ہے ہمیں آتا ہوں صاحب ساری باؤنڈری سے باہر تھی۔ یہ اتنا بڑا تقدس اور مجلس کا اتنا بڑا پیغام آپ نے کھیل سے منسوب کر کے یہ مجلس عزا کی توہین نہیں کی ہے؟ بتائیے کی ہے یا نہیں؟ زور سے بولیے۔ یہ مجلس عزا کی توہین نہیں، یہ کھیل ہے، یہ کھلاڑیوں کا میدان ہے، یہ مقابلے کی جگہ ہے۔ انجمن کا مقابلہ انجمن سے ہو رہا ہے، ذاکر کا مقابلہ ذاکر سے ہو رہا ہے، امام باڑے کا مقابلہ امام باڑے سے ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے محرم میں وہ جو امام باڑے والے وہ کسی اور حسین کا ماتم کر رہے ہیں، اور یہ جو امام باڑے والے یہ کسی حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ ابھی وہ یاد رکھیے مجلس کا مقصد توڑنا نہیں ہے، مجلس کا مقصد ہے دلوں کو جوڑنا۔ ایسا بیان ہو کہ کسی بھی مذہب کا آ جائے یہاں سے ناراض ہو کے نہ جائے۔ دربار حسینی بھگانے کے لیے نہیں ہے اور بنانے کے لیے۔ صلوات بھیجنے ایمانداری سے بتائیے تو یار مقابلہ ایک تو نیت میں ان 5 میں ابھی تک جو آپ نے سنا حتماً 100% میرے سے بڑے علماء، خطیب، ذاکر اور بڑی بڑی ہنگامے والی مجلسیں ہوئی ہوں گی، ہاں مجھے معلوم ہے، تو اس سے مجھے نہ جوڑیے برائے کرم۔ میں آپ کو ایک درسی انداز میں مجلس پڑھوں گا۔ اگر میری مجلس سے
ایک جوان کے اندر بھی معرفت امام زمانہ پیدا ہو گئی تو یہ خمسہ بھی کامیاب ہے اور میں بھی کامیاب. اور ضروری نہیں کہ آپ سب میں ہو، نہیں، ایک میں بھی ہوتا ہے. اور وہ میں اسی لیے آپ کے درمیان پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو عقل کہتی ہے کہ ایک امام ہو. اچھا چلیے ابھی عقل کی دوسری بات بتاتا ہوں میں. آپ کی جو باڈی ہے، آپ کا جو جسم ہے، یہ آپ واٹس ایپ پہ جو آج کل ہندو بھائی، سنی بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی امام زمانہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، تو جوانوں ان کو واٹس ایپ پہ جواب دو. پہلے تو عقل کا جواب دو کہ بھائی ہر ملک میں کیوں ایک قائد ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے قائد کی ضرورت ہے. ہر صوبے میں کیوں قائد ہوتا ہے؟ ہر گاؤں میں کیوں پردھان ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے عقل کہتی ہے قائد کی ضرورت ہے. اما آپ دنیا کو چھوڑ لیجئے، آپ اپنی باڈی کو دیکھیے. اپنی باڈی کو ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں. اب ذرا جو سائنس پڑھے ہوئے جوان ہیں وہ تھوڑا سا توجہ دیں گے. یہ بتائیے یہ جو جسم ہے پورا، یہ کس کے اشارے پہ چلتا ہے جی؟ یہ جو پوری باڈی ہے میری، ہاتھ ایک دم سے نہیں چلتا. اندر سے کوئی طاقت ہے جو کہتی ہے اٹھو. کان تب سنتے ہیں جب اندر سے آرڈر ہو، ہاتھ جب چلتے ہیں جب اندر سے آرڈر ہو. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب، یعنی دل. تو انسان کے جسم پر ایک دل کی حکومت بتاتی ہے کہ جب ایک باڈی بغیر ایمان کے نہ رہ سکے، رہ سکتی ہے ایک. اچھا پروردگار اس دل کو اگر انگلی کی طرح کر دیتا تو کیا تھا؟ پتہ جیسے میرے انگلی نظر آ رہی ہے ویسے ہی دل نظر آتا. پیر نظر آ رہا ہے اسی طرح دل نظر آتا. کان نظر آ رہا ہے اسی طرح دل بھی نظر آتا. تو ان سے کہیے جو میرے سنی بھائی کہتے ہیں اگر غائب ہے تو کہاں ہے، اور اگر امام ہے تو وہ ظاہر کیوں نہیں ہوگا؟ تو بھائی آپ اپنا دل ذرا باہر رکھ کے دکھا دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے اگر دل غائب رہ کر تمہارے جسم پر حکومت کر سکتا ہے تو صحرا کا لال بھی غائب رہ کر صلوات بھیج دیں. نہیں میاں صلوات باواز بلند پڑی ہے. جوانوں کتنی دلیلیں دی میں نے اپنے امام کے اوپر، تو بولنا پڑے گا. دو، پہلی مثال عقل کی کیا دی؟ دنیا کی فطرت میں ہے کہ ہر جگہ ایک قائد ہو. ایک. دوسری دلیل کیا ہے امام کے وجود پر؟ کہ میری جو باڈی ہے وہ بھی کسی کے اشارے پہ چلتی ہے، اور جس کے اشارے پہ چلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دل. اور دل ظاہر ہے یا اندر ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اندر کی چیز باہر والوں کو گائیڈ کر سکتی ہے. میں نے تو بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، یعنی اندر کی چیز باہر والے کو گائیڈ کر سکتی ہے. چلو اگر کوئی دل سے نہ مان سکے، دل سے کوئی نہیں ماننا چاہتا، تو اب میں آپ کو ایک اور اچھی دلیل دیتا ہوں اپنے امام کے وجود پر. دنیا کا ہر انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے جی؟ نہیں وہ چار تو چھوڑ دیجئے، مطلب ایک ٹوٹل رکھیے. دو چیزیں ہر انسان میں ہیں، ایک ہے جسم، اور دوسرا تو بولیے مطلب اتنا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ گھبرائے ہوئے ہیں، چونکہ یہ موضوع نیا موضوع ہے. مجھے معلوم ہے ہمارے دبئی، شارجہ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جوان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امام زمانہ پہ ہمیں بتا کے جائیے. واقعی باقاعدہ ٹاپک ہی دیے جاتے ہیں محرم میں، ہمیں امام زمانہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، ہمیں بتا کے جائیے.
تو ہمارے جوان تو اس سال گردن لٹکائیں گے، لیکن انشاءاللہ اگلے سال سے یہ بھی گردن اٹھانے لگیں گے جب یہ موضوع زیادہ پڑھا جائے گا۔ صلوات رحمان پڑھ جائے گا۔ بھاری ہے، میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں بہت بھاری ہے، لیکن جب یہ مجلسیں ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا ہمیں کیا ملا۔ تو ہر انسان کتنی چیزوں سے بنا، بس بولتے رہیے زور سے، ایک جسم سے اور ایک روح سے۔ اچھا آپ کے اندر روح ہے، ہم جو بیٹھے ہیں سب ہے، کبھی دکھائی تھی؟ میں تو نہیں مانتا کہ روح ہے آپ کے اندر، اور اگر ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو وہ جو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں اگر تمہارا ایمان ہے تو دکھاؤ، تو ہم بھی اس سے کہتے ہیں اگر تیرے اندر روح ہے تو دکھا۔ اچھا کبھی بھی نہیں دکھا پایا، 70 سال کا ہو کے مرا، 70 سال تک دکھا نہیں سکا روح کہاں ہے، اور جب مر گیا کہنے لگے نکل گئی۔ وہ کہاں سے نکل گئی بھائی؟ نکلتے ہوئے دیکھی؟ کہا جی وہ نکلتے ہوئے بھی نہیں دیکھی، لیکن ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں۔ میری گزارش ہے بڑے خوبصورت جواب ہو، تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیے، انشاءاللہ کل سے اور زیادہ آئیں گے۔ آپ تھوڑا پڑھ جائیے، میری طرف آ جائیے، آپ آ جائیے، آپ کو کچھ 6-7 بیٹھے ہی تھا کیونکہ بیچ میں جگہ ہے۔ سنیے آپ، جب روح نکل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مر گئے۔ کہتے نہیں مر گئے، تو کیسے مر گئے بھائی؟ کہا جی روح نکل گئی۔ تو میں نے کہا دیکھی نکلتے ہوئے، کہا دکھائی بھی نہیں دی، تو پھر مانتے کیوں ہو؟ جب آپ یہ ضد کرتے ہیں جو غائب ہے تو اسے دکھنا چاہیے، تو آپ دکھائیے ہمیں، اپنے دادا کی دکھا دیجئے، اپنے باپ کی دکھا دیجئے، اپنی نہ دکھائے اپنی ماں کی روح دکھا دیجئے، کسی کی تو دکھائیے بھائی۔ مگر اچھا ہے یا نہیں ہے؟ ہے، مگر دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ نے ہر انسان کے جسم میں روح کو غائب رکھ کے امام زمانہ کے وجود پر دلیل قائم کر دی، تمہاری روح نظر نہ آئے مگر ہے۔ اسی طرح زہرا کا لال ہے مگر نظر، اچھا ایسا نہیں کہ نہیں آئے گا، نظر آئے گا، اور تقوی اور ایمان زیادہ ہو جائے تو اب بھی نظر آ سکتا ہے۔ اگر ہماری معرفت زیادہ ہو جائے تو اب بھی نظر آ سکتا۔ تو روح غائب ہے مگر مانتے ہو کہ روح غائب ہے۔ ہم نے کہا کیا دلیل ہے کہ آپ کے جسم میں روح ہے؟ تو انہوں نے دلیل دی جناب ہاتھوں کا کام کرنا دلیل ہے کہ روح ہے، پیروں کا چلنا دلیل ہے کہ روح ہے، سونا جاگنا دلیل ہے کہ روح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے روح نظر نہیں آتی مگر اعضاء کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی انسان مر گیا، ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، پیر نے کام کرنا چھوڑ دیا، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک روح تھی کام کر رہے تھے، جیسے ہی روح نکلی سب چیزوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہم بھی یہی دلیل دیتے ہیں کہ امام زمانہ موجود ہے، سورج کا نکلنا دلیل ہے، چاند کا نکلنا دلیل ہے، ستاروں کا نکلنا دلیل ہے، یہ دنیا کا نظام چلنا دلیل ہے کہ کوئی پردے میں ہے جو چلا رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ ایسی صلوات پڑھیے کہ جیسے خمسہ امام زمانہ کا ہو رہا ہے۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ، اس جملے کے ساتھ ایک دفعہ اور صلوات پڑھیں محمد۔ کتنی دلیلیں ہو گئی جوانوں؟ 3۔
دنیا کا نظام بتاتا ہے کہ قائد ہونا چاہیے ایک، باڈی میں دل کا پوشیدہ ہونا دلیل ہے کہ حاکم ہوتا ہے، ہر انسان کی اندر روح کا پایا جانا۔ اچھا یہ بتائیے جسم کنٹرول کرتا ہے روح کو یا روح کنٹرول کرتی ہے جسم کو؟ ہاں تو زور سے بول تو گھبرا نہیں۔ اچھا برے تو روح کنٹرول کرتی ہے یا جسم؟ تو ظاہر کون سا ہے، جسم یا روح؟ جسم ہے ظاہر اور روح ہے غائب، تو کنٹرول کس کا کس پر ہے؟ اس سے اچھا فضائل کو کیا سناؤں گا؟ وہ جو کہتے ہیں اگر غائب ہے تو کنٹرول کیسے کرتا ہے؟ جس طرح انسان کے جسم میں روح غائب رہ کر پوری انسانیت کو کنٹرول کرتی ہے، اسی طرح امام بھی غائب رہ کر پوری انسانیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ تین دلیلیں ہیں، یہ عقل کی دلیلیں ہیں کہ ہونا چاہیے کوئی امام۔ اور چوتھی چیز سنیے، بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا اچھی سے سبق پڑھیے، بڑی علمی دلیل ہے۔ جل تمہارے امام کے اوپر جس کی تم آرمی بنو گے، جس کے تم سپاہی بنو گے، میں پھر بار بار یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، امام حسین کے ساتھ تم کو محشر میں نہیں بلایا جائے گا، مولا علی کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، تم کو بلایا جائے گا امام زمانہ کی آرمی میں۔ تو بھائی آرمی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یا بیل کی طرح جا کے کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں سیلیکٹ کر لیتے ہیں۔ بتائیے بھائی دنیا کی آرمی کے جوانوں اگر آپ آرمی میں ہونا چاہیں تو کچھ ہوگا نہیں ہوگا، کچھ تو بتایا ہوگا انہوں نے کہ یہ کرو یہ کرو، یا آپ بستر سے اٹھے اور چچا ابا سے فون کروایا اور ایک دم سے ہو گئے؟ حالانکہ یہ بھی ہوتا ہے، مگر یہ وہاں ہوتا ہے جہاں نسبت خور حاکم ہے، مگر جو زہرا کا لاڈلا ہے وہ بنی امیہ سے نہیں ہے، وہ بنی ہاشم سے ہے، جہاں عدالتوں سے کام لیا جاتا ہے، رشتہ داریوں سے کام نہیں لیا جاتا۔ تو آپ کو جوانوں میں زیادہ سے زیادہ چاہتا ہوں جوان میری مجلس میں آئیں تاکہ تمہیں آرمی میں آنے کا سلیقہ پیدا ہو کہ ہم امام زمانہ کی آرمی میں شامل ہوں تو ہم کیسے ہو۔ تو ابھی تو میں دلیلیں دے رہا ہوں، دلیل سن لیجئے کیا ہے۔ دیکھیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا یہ نہیں کیا، بولیے تھوڑا سا، اللہ نے پیدا کیا، ہم ہیں خاک کے بنے ہوئے، اللہ ہے نور، ہم ہیں خاک، اللہ ہے نور۔ اللہ کا کمال روکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ آئے اور تمہیں ہدایت کرے، اس لیے کہ تمہارے اندر اس کی نورانیت کو برداشت کرنے کی طاقت، یا برداشت کر لو گے؟ موسیٰ کی قوم نے ضد کی تھی اللہ کو دیکھیں گے، ذرا سی بجلی چمکی بس ہلاک ہو نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی نورانیت کو ہم برداشت، زور سے بولیے جوانوں، اللہ کی نورانیت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم ہیں خاک کے پتلے، ہم اللہ تک جا نہیں سکتے۔ اللہ کا کمال روکتا ہے کہ وہ ہم تک آئے، اور ہماری کمی اور کمزوری روکتی ہے کہ ہم اللہ تک جائیں۔ تو پھر اللہ کو اور ہمیں کون ملائے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے خدا کے غضب اور بڑے فضائل ہے، اگر ہم محسوس کر نہیں سکا بھائی ہم اللہ تک جا نہیں سکتے، اللہ ہم تک آ نہیں سکتا، تو اب ہدایت کا سلسلہ ہو تو ہو کیسے، دین پہ عمل ہو تو ہو کیسے، اسلام پہنچے تو کیسے پہنچے؟ اس لیے کہ اللہ آئے گا نہیں۔ ہم آپ اپنی بات کرتے ہیں، جب نبی معراج پہ گئے تو کچھ
ساتھ رہے، مگر جب اور زیادہ اوپر گئے کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر آگے جاؤں گا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ ارے جبرائیل کے اس واقعے پہ داد دینے والے جوانوں، سب سے بڑا واقعے میں پیغام یہ تھا کہ جبرائیل سبق دینا چاہتا تھا، عزتیں جب تک ملتی ہیں جب تک اپنی اوقات میں ہو گئے۔ صلوات بھیج اپنی اوقات میں رہو گے تو عزت ملے گی، اپنی اوقات سے باہر جاؤ گے تو کوئی عزت ملنے والی آپ کو نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اللہ تک جا نہیں سکتے۔ اب اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخلوق ایسی پیدا کرے کہ جس کا ایک سرا اللہ سے ملتا ہو اور ایک سرا بندوں سے ملتا ہو، یعنی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس میں خاک بھی ہو اور جس میں نور بھی ہو، نور کا سرا اللہ سے ملے، خاک کا سرا ہم سے ملے، ادھر سے پیغام لے ادھر پیغام دے، تو نہ وہ اللہ جیسا ہو اور نہ وہ ہم جیسا ہو۔ ارے ہمارے مسلمان بھائیوں نے غلطی یہی تو کر دی کہ نبی کو اپنے جیسا کہہ بیٹھے۔ نہیں، نبی، علی، امام حسن، حسین ہم جیسے تو سے بولیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خاک ہیں، ان میں خاک بھی ہے اور نور بھی ہے۔ سمجھ رہے؟ آپ کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہے، حسین کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے، تو جس کے نواسے کا مقابلہ دنیا نہ کر سکے اس کے نانا کا مقابلہ دنیا کیا کرے گی؟ حسین کو دیکھتے چلے جائیے، رسول کو سمجھتے چلے جائیے۔ اب جوانوں میرے ساتھ ہو جانا، بالکل مجلس اپنے عروج پر ہے، جملہ سنیے گا اور سے۔ تو ایک مخلوق ایسی ہو، عقل کہتی ہے کہ جو نہ ہم جیسی ہو، اس لیے کہ اگر ہم جیسی ہوگی تو اللہ تک کیسے جائے گی، اور اگر اللہ ہوگی تو ہم تک کیسے آئے گی۔ اس لیے اللہ نے اہل بیت کو پیدا کیا، ان میں نور بھی رکھا، ان میں خاک بھی رکھی۔ تم نے خاک کو دیکھا تو اپنے جیسا کہہ بیٹھے، نصیری نے نور کو دیکھا تو خدا کہہ صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھا۔ سن لیجئے جوانوں، نہ علی اللہ ہیں اور نہ علی ہم جیسے۔ جو امام کو ہم جیسا کہے وہ بھی جہنمی، جو علی کو خدا کہے وہ بھی جہنمی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا، ہلاک فی رجلان، دو آدمی میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو مجھے اپنے جیسا کہے، ایک وہ جو مجھے خدا کہے۔ اسی لیے تو دنیا بہتی، جنہوں نے نور دیکھا وہ خدا کہنے لگے، جنہوں نے خاک دیکھی وہ اپنے جیسا کہنے لگے، اور اہل بیت نہ آپ جیسے ہیں نہ علی خدا ہیں۔ اسی لیے سورج پلٹایا تو سجدہ کیا، مردہ زندہ کیا تو سجدہ کیا، معجزہ دکھایا تو زندہ کیا۔ سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے
عجل فرجہم کی عادت میں اس لیے ڈلوانا چاہتا ہوں کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا فرمان ہے، ان کی حدیث ہے کہ جو انسان، یہ عربی میں شامل ہونے کا نسخہ ہے، جو انسان ہفتے میں یعنی سنیچر اتوار پیر منگل بدھ کسی بھی دن یا جمعرات میں 100 مرتبہ یہ والی سلامات پڑھے. کون سے والی؟ پڑھ کے بتائیے. یہ والی سلامات امام فرماتے ہیں جو انسان ہفتے میں 100 مرتبہ یا شب جمعہ یہ والی زیارت پڑھے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں یہ مرے گا نہیں جب تک اس کی ملاقات اس کے امام سے نہ ہو جائے. کوئی بڑا مسئلہ ہے. اور ہر پرابلم، ہر مصیبت، ایک تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے، لیکن ممبر میرے اندر قوت پیدا کر رہا ہے چونکہ بزدل کا ممبر نہیں ہے، ممبر ہے علی کا. تو علی مجھے طاقت دے رہے ہیں کہ میاں کہو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہماری قوم آج کل زیادہ جھڑ پھکوؤں کے چکر میں زیادہ لگتی ہے، تعویذ گنڈا، اور وہ کتنا فتنہ. میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں بیچارے جو قرآن کی آیات سے علاج کرتے ہیں، قرآن جو معصومین نے بتایا وہ بتاتے ہیں، قرآن کی آیت کا عمل بتاتے ہیں. ان کو چھوڑیے آپ، ان کو نہیں میں کہہ رہا ہوں. میں بتاؤ جو منتر جانتے ہیں، ہمارا جو تمہارے میں فتنہ ہوتے ہیں، تھوڑا سا بخار ہو گیا تیرے پہ تو تیرے بھائی نے کرا دیا، لگا دیا اجاڑا پورے گھر. کیا ہوتا ہے؟ عجب اتفاق کی بات، یہ تجربہ کرنے سے چیزیں آتی ہیں. میں بھی جب مولویت میں ہلکا ہلکا داخل ہوا، میری بھی سیریا سے طبیعت خراب ہو کے آئی تو میرے والد بھی کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کے پاس لے کے چلو. اب ہم نے کہا، میں نے کہا ہمیں نہ لے جاؤ، کیا کہیں گے؟ ہم مجلس پڑھنی شروع کر دیے ہیں. انہوں نے کہا مجلس تو جب پڑھو گے جب جیو گے. ارے بھائی معاملہ ہم نے سوچا نیت میں کہ بھائی دیکھے تو صحیح ہوتا کیا ہے. گئے اس کے بعد، جب اس کے بعد پہنچے تو اس نے کہا جی انہیں تو کسی نے کچھ پڑھ کے کھلا دیا. تو میں نے ان سے کہا آپ ایسا پڑھ کے کھلا دیجئے تو ٹھیک ہو جائے. تو کہنے لگے نہیں اتنی جلدی کور ہونے والا نہیں ہے. اب ہمارے والد نے کہا یہ بتاؤ کس نے کرایا؟ کہنے لگا اس کا نام شین سے ہے، شین سے. اب ایمانداری سے بتائیے کہ وہ جو گاؤں میں شین والے ہوں گے کتنے، سب پہ شک جائے گا. اب ہم نے ان سے کہا میاں تم شین بھی نہ کرو، نام ہی بتا دو پورا. یہ ہے پریکٹیکلی تمہارے دماغ کو، اس کو اپنے اندر لے لینا، اور ہمارا جوان قبضے میں آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جس سے آپ کو جادو سے قیامت تک ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ امام کی بتائی ہوئی چیز ہے. جو بھی چیز تمہارے ورد میں ہو، یعنی جس چیز کو تم زیادہ پڑھتے ہو کنٹینیو، تو کوئی چیز پڑھو نہ پڑھو، سورہ الحمد تو کئی بار پڑھتے ہو نا، صبح میں بھی مغرب میں بھی. سورہ ہم کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. بچے کو جب بھی کوئی پرابلم یا نظر ہو جائے 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھ لیجئے، نہ کوئی جادو رہے گا نہ کوئی نظر رہے گا. صلوات بھیجنے سورہ حمد آپ یاد نہیں ہے کہ بھائی روایت میں موجود ہے اگر کوئی انسان زیادہ مریض ہو جائے
زیادہ مریض ہو جائے تو جہاں اس کے مرض ہے 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھ لے. امام صادق کہتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ہاں جس کی امام سچا امام ضمانت لے تو آپ کو پھر اپنے امام پہ بھروسہ ہی کام ہے بھائی. اس کی بات پہ بھروسہ آ جائے گا آپ کو. وہاں یہ کر دو اور یہاں یہ کر دو، اما کچھ نہ کر دو، اپنے وقت پہ نماز پڑھنے لگو، عزاداری ٹھیک کرنے لگو. اس قوم کا نہ کل کسی نے کچھ بگاڑا تھا نہ آج بگاڑا. چکر میں نہیں، پیسے برباد نہ کریے. اور جس کو زیادہ پریشانی ہو میرے پاس آ جائے، میں اسے لکھوا دوں گا. اور لکھوا دوں گا کیا ممبر سے ہی حدیث بتا دوں گا. جیسے ایک بتایا تم کو ابھی، سورہ حمد پڑھیے. چھٹے امام نے تو یاد فرمایا کہ سورہ حمد کی پاور یہ ہے کہ اگر آپ مردے پہ پڑھ دیں تو اللہ اس کے جسم میں دوبارہ روح ڈال دیتا ہے. پاور سنیں، جس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، چونکہ آپ کنٹینیو پڑھتے ہیں. سورہ حمد صبح کی نماز میں 2 مرتبہ، مغرب کی نماز میں 2 مرتبہ، ظہر کی میں 2 مرتبہ. کوئی نماز ہے جو بغیر حمد کے ہو؟ تو پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ اور اسی کا دوسرا نام فاتحہ ہے. یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جو آپ اتنی جلدی پڑھتے ہیں جیسے راجدھانی، مولوی کی ختم نہیں ہو پاتی اور تمہاری بڑی جلدی ختم ہو جاتی. یہ ہو رہا ہے کھیل. میں نے کئی جگہ آزمایا کہ میں نے کہا میں بھی تیز پڑھتا ہوں تو میری نہ ہو بھائی، اور مجمع کی ہو گئی. اور اشارہ کیا ہے ان کا پڑھنے کا؟ یوں کیا اور یوں کیا. اس کا مطلب ہے مولوی صاحب کو بتا دیا جائے ہماری پوری ہو گئی. تو بھائی یوں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک نہیں پڑھیں گے. اور وہ جو 40ویں کا کھانا ہے وہ تو آپ کو کھلا ہی لگ رہا ہے یہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے. میرا تو نظریہ یہ ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کے لیے کھانا بھی جائز نہیں ہے وہ. اور جیسا آج کسی کے لیے کرو ایسے ہی کل تمہارے لیے ہوگا. اگر تم کسی کے 40واں بغیر فاتحہ پڑھ کے کھا کے چلے گئے تو جب کل تمہارا 40واں ہوگا بریانی سب کھا لیں گے، فاتحہ کوئی بھی پڑھنے والا. صلوات محمد اور صاحب ٹھنڈی چل رہی گرم صلوات پڑھ محمد بہت اچھا سننا ہے. واقعی بہت اچھا سننا ہے. اتنا شعور اگر آ جائے تو ہر خطیب پھر پڑھنے کی ہمت کرے گا. یہ مطابق تو لہذا سورہ حمد امام کہتا ہے مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. اور جب ایک نے کہا میں نے تو 70 مرتبہ پڑھ لیا، ہمارا مردہ تو زندہ نہیں ہوا. اب وہ تھا دشمن اہل بیت. اور قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ دشمن اہل بیت پہ قرآن اس کی زبان سے اثر نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے مالک ہی کا دشمن ہے. امام نے کہا اپنا مردہ لے کے آ. ایک ہی مرتبہ سورہ حمد پڑھا کہ مردہ زندہ ہو گیا. امام نے کہا سورہ حمد میں تو وہی طاقت ہے مگر زبان میں اثر ہونا چاہیے. صلوات بھیج دیں محمد. ایک تو امام زمانہ کی آرمی میں آنے کے لیے آپ کو اگر ملاقات کا شوق ہو اپنے امام سے تو جتنا جتنا صلوات پڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی اپنے امام سے زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے. دوسرا عمل ان کی آرمی میں شامل ہونے کے لیے لیکن شرط ہوتی ہے نا. پہلے تو میں جوانوں سے پوچھ لوں چاہتے ہو نا امام زمانہ کا سپاہی بننا؟ ورنہ زیارت میں کیوں کہتے ہو کہ ہمیں آپ کے انصار میں شمار فرما؟ تو اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیسی آرمی ان کی ہوگی. تو پہلی شرط تو بتائی میں نے کہ صلوات. دوسری ہے استغفار. استغفار مطلب
اپنے گناہوں سے معافی کرتے رہو، استغفر اللہ ربی واتوب، استغفر اللہ ربی۔ اب اس کا بھی ہم بتاتا تو ساتھ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا ارشاد گرامی ہے، من استغفر اللہ بعد صلاۃ العصر۔ دو عمل بتا دوں انشاءاللہ آپ عمل کریں گے۔ من استغفر اللہ بعد صلاۃ العصر، جو انسان نماز عصر پڑھنے کے بعد خالی زبان سے 70 مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی، ایک دفعہ زور سے بولیے سب، ادھر والے بھی، استغفر اللہ ربی۔ شرم نہ کرو، شرم کی کہاں کی ہے، بعض کو تو منہ نہیں بتا، پڑھیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو امام پتہ کیا فرماتے ہیں، جو انسان کنٹینیو نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے، غفر اللہ لہ ذنوبہ 50 سنہ، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عمل کتنا چھوٹا سا اور ثواب کتنا بڑا۔ اجا ابو ہریرہ نہیں بتا رہا ہے، ابھی آپ کہیں کہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، ابو ہریرہ کی حدیث نہیں ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے۔ اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے کوئی شک میں ہو، اب یار مولانا تم نے تو انہیں بالکل ہی، یہ تو سب کچھ کریں گے اور استغفر اللہ کر لیں، تو یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جو دل سے استغفار کرے، جو دل سے کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، جوانوں شک نہ کرو کبھی بھی کہ اتنا بڑا ثواب کیسے مل گیا، اس لیے کہ ہم اس مذہب شیعت میں پیدا ہوئے کہ جس کے اماموں نے بتایا اللہ یہ نہیں دیکھتا عمل کتنا زیادہ کیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کس نیت سے کیا۔ اگر نیت صحیح ہے تو اللہ کو دیکھتا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، علی کی تلوار کا ایک وار، پڑھ دیجیے آپ ہی پڑھ دیجیے، کیا ہے علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر باری ہے۔ ابھی فن تو مجھے بھی آتا ہے داد لینے کا، میں 5 منٹ داد لے کے دکھا دیتا ہوں آپ سے، ذرا صلوات پڑھیں کیونکہ میں نیا نہیں ہوں، ماشاءاللہ آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ کافی لوگ کافی جانتے ہیں، تو میں آپ کو لے کے، آپ ذرا ہاتھ روک کے دکھانا اور میں تم سے لے کے ہوئے سن لیجیے۔ آپ کیا دعوت چھوڑ دوں یا بس؟ جو انسان 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرتا۔ چھٹے امام نے فرمایا۔ اب چونکہ ہم زیادہ میتھ پڑھے ہوئے ہیں، ہمارا حساب بڑا مضبوط ہے، ہر وقت ہم کرنسی سے حساب لگاتے رہتے ہیں، تو وہ کہنے لگا جی میں تو کل 40 سال کا ہوں ابھی، اور 15 سال تک میرے گناہ لکھے نہیں گئے، تو 15 تو وہ نکال دیجئے، اور میں ہوں 40 کا، 10 سال ابھی میں نے کیے نہیں، کتنے بچے؟ میں حساب لگا لوں 25 ہی لگا لیجئے، 25 تو میں کیوں پڑھوں استغفار؟ میرے گناہ ہیں کل 25 سال ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں 50 سال کے گناہ معاف کروں گا۔ اب اسی لیے ہم نے ان اماموں کا دامن نہیں پکڑا جنہیں دنیا نے بنایا تھا، ہم نے اس شجرے کو مانا ہے کہ جسے غدیر کے میدان میں رسول نے بنایا تھا، جن کی
مجھے، کیونکہ دیکھو داد والی اب ایسی مجلس تو پورے سال ہو رہی ماشاء اللہ، یہ تو کلاس والی مجلسیں ہوں گی، تھوڑی سی سوال و جواب ہوتے رہیں گے۔ کیا فرمایا امام نے حدیث میں؟ جو انسان کون سی نماز کے بعد؟ نماز عصر کے بعد کتنی مرتبہ کہے اللہ کتنے سال کے گناہ معاف کرے گا؟ اور اگر تمہارے اتنے نہ ہوں تو ماں باپ کے، اب میں جملہ کہتا ہوں فضیلت کا، جس کو داد دینے کی تمنا ہو وہ دے لے، جسے نہیں دینا نہ دے۔ اما جب استغفار میں اتنی پاور ہے تو ناد علی کی پاور کا کیا؟ اور اگر کسی کے ورد میں ناد علی ہو اس کا کیا؟ تو استغفار 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 سے آدمی یہ سمجھتا ہے اے مولوی صاحب، مولوی عزادار، میرے سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ میں کسی کی غیبت کرتا، نہ میں کسی سے حسد کرتا، نہ میں کسی سے زیادہ ملتا، میں تو اپنے رشتہ داروں سے بھی نہیں ملتا۔ اور اب فیشن چلے گا جو کہے گا میں تو اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ملتا، یہ بھی آنے والا ہے، آ تو گیا ہے، آدھے سے زیادہ آ گیا ہے۔ یاد رکھیے، میری پوری مجلس بھول جائیے مگر یہ جملہ نہ بھولیے، اگر آپ اپنے ماں باپ کے وفادار نہیں بن پائے تو نہ آپ کو علی قبول کریں گے، نہ حسن قبول کریں گے، نہ حسین قبول کریں گے۔ بالکل کلیئر، اس میں رو داری نہیں ہے۔ تم اپنے جتنے بھی مشہور ذاکر ہیں میرے سے مناظرہ کروا دو، اگر ماں باپ کا ذرہ برابر بھی دل دکھایا تو چاہے در کو تبرک باندھ لو، چاہے پورے سال ماتم کرتے رہو، چاہے پورے سال زنجیریں لگاتے رہو، چاہے پورے سال بڑے بڑے علماء بلاتے رہو، جو ماں کا دل دکھا دے اس کا نہ ماتم ہے، نہ عزاداری ہے، نہ ماتمداری ہے، کوئی بھی قبول نہیں ہے۔ اور اس آدمی سے دوستی بھی نہ کرنا میاں، میں تم سے کہہ رہا ہوں جوانوں، جس کے تعلقات اپنے ماں باپ سے خراب ہو اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جو ماں باپ کا نہ ہو سکا کبھی کبھی ہو صلوات بھیج دیں۔ یہ جو آج فرش رضا پہ آپ بیٹھے ہو، دولت کی وجہ سے نہیں، اقتدار کی وجہ سے نہیں، جاب کی وجہ سے نہیں، فرش رضا پہ بیٹھنے کے لائق اگر کوئی بنا سکتی ہے تو اسے ماں کہتے ہیں۔ ماں تو امام زمانہ کی آرمی میں شامل ہونے کا دوسرا آپشن ہے، ان کو راضی کرو جو تمہارے ماں باپ، ورنہ ہماری آرمی میں تم شامل ہونے کا خواب نہ دیکھو۔ امام زمانہ کے لشکر میں آپ نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں گے دلیل دیجئے، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ امام حسین کا کوئی صحابی ایسا دکھائیے جس کی ماں باپ سے بگڑی ہوئی ہو۔ کیا کہنے اس سے بڑا فضیلت کہاں سے لاؤں آپ کے لیے؟ بتائیے، کسی کی بتائیے کہ ماں باپ سے اس کی بگڑی ہوئی تھی، وہ ماں باپ کا مخالف تھا؟ نہیں، رسول کے زمانے میں بھی باپ تھا کافر، بیٹا تھا مسلمان، اور جب دونوں لڑنے لگے نا جنگ احد میں تو باپ آیا کافروں کی طرف سے، بیٹا گیا نبی کی طرف سے، اور جو صحابی تھا جس نے کبھی تلوار ڈھنگ سے اٹھائی نہیں، اس پہ اٹھی نہیں کبھی تلوار، مگر بڑا شجاع، بڑا بہادر، عورتیں بڑی ڈرتی تھی ان سے۔ اب اس سے زیادہ تو میں بھی کہنے والا ہوں، بڑی عورتیں ڈرتی تھی، تازیہ نہ لے کے ٹہلتے تھے وہ کوفے میں اور ہر جگہ، ان کی بہادری ہمیشہ گلیوں میں دکھائی دی، میدان میں دکھائی نہیں ہے کبھی وہ بہادر۔ وہ اتنے بڑے بہادر تھے، اس نے کہا بیٹے سے باپ وار کر رہا ہے، ادھر سے بیٹا وار کر رہا ہے، ایک مرتبہ وہ کہتا ہے صحابی مار ڈال باپ کو،
رسول اسلام نے وہیں سے چیخ کے کہا خبردار اس کو چھوڑ دے دوسرے سپاہی کے پاس چلا جا، اس لیے کہ چاہے جیسا ہے مگر تیرا باپ ہے، کافر ہے، کافر ہے، رسول کا دشمن ہے، علی کی جان لینے کے لیے آیا ہے، مگر کیا کہا تم نہیں مار سکتے، کوئی بھی مارے، علی مارتے ہیں، یہ مارتے ہیں، فلاں مارتے ہیں، مگر تمہیں پرمیشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج ہم بیٹے کے ذریعے باپ کا گلا کٹوا دیں تو دنیا کا ہر ریسرچر کہے گا اسلام بڑا دہشت گرد مذہب ہے جو بیٹے کے ذریعے باپ کا گلا کٹوا دیتا ہے۔ باپ چاہے کافر ہو، باپ چاہے مشرک ہو، باپ چاہے منافق ہو، ماں چاہے کافرہ ہو، مگر خبردار اسلام کہتا ہے آپ اس کی بے احترامی نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ ہے خدا کے مسئلہ، اسی لیے تلقین جب پڑھتے ہیں، ابھی کیا نام لکھا تھا جی 2-3 میں ان میں مسئلہ بات اچھی تھی، بڑے بھی بتاتا ہوں۔ باقی موضوع کل آگے بڑھے گا، سویرے سے آگے بیٹھیے گا انشاءاللہ، تو مجلس اور بڑھیا ہوگی انشاءاللہ۔ تو سنیے، اس میں لکھا عبد الحمید ابن کلب حسن، تو جب تلقین ہوئی ہوگی تو اسی نام سے ہوئی ہوگی نا، اسی سے ہوتی، جتنے مرے ہوئے ہیں منظور علی ابن عبد الحمید، تو جب تلقین ہوئی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا؟ اسماعیل خان کیا ناصر حسین ابن عبد الحمید، کیوں شجرے کی کتاب لکھ رہے ہو وہاں؟ مجمع مرا جا رہا ہے دھوپ میں، گرمی شدت کی ہو رہی، یہ مولوی صاحب تلقین چھوٹی کر لو، پر کہہ دو نا اسماعیل ہم ناصر حسین، اسماعیل ہم ناصر حسین، یہ 6-7 جگہ اتنا لمبا ناصر حسین ابن تو تمہاری اور ہماری بھی ہوگی، تمہارے باپ اور دادا کی بھی ہوئی، سب کی کیسے ہوتی ہے؟ تمہارا بھی نام لیا جاتا ہے، تمہارے باپ کا بھی لیا جاتا ہے۔ جاؤ جب سے اشرے سن رہے ہو لے جاؤ مجھ سے پیغام، تلقین میں باپ کا نام آنا پوری دنیا کو پیغام سنانا ہے کہ قبر میں بھی عزت اگر ملے گی تو باپ کے نام سے۔ اور ابھی تک نہیں بولے مجلس میں، تلقین ہوتی اسی کی ہے جس کے باپ کا پتہ ہو۔ تو امام زمانہ کی آرمی میں آنے کے لیے پہلی شرط کیا بتائی تھی میں نے؟ صلوات، تاکہ کردار آپ کا پاک ہو جائے۔ دوسری شرط استغفار، تیسری اساسی شرط میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آرمی جوائن کرنا ہے امام کی تو کیسے کریں؟ ماں باپ کا دل نہ دکھائی، اور تھوڑی سی دولت دینے کے بعد یہ نہ کہیے میں نے تو اتنا دے دیا۔ ہم آج کل حساب بڑا لگانے لگے گا، اجی ابا میں 15 سال کا تو کمانے لگا تھا، سارے بھائیوں کی شادی تم نے میرے سے کروائی، اپنی شادی میں نے خود کری، گھر یہ تمہارا پھوٹ گیا تھا یہ میں نے بنوایا، تو سارا تو میں نے کیا، تم نے کیا دیا؟ میں بتاؤں اس نے کیا دیا؟ تم پوری دنیا اسے دے دو، جملہ سنیے گا، تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جو تم اس نے اجازت دی کہ جب مجمع میں تیرا نام پوچھا جائے تو میرا نام اپنے پیچھے لگا دینا۔
ارے زمانہ بڑا جملہ ہے. اصل میں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں نا سب باپ والے بیٹھے ہیں. تو تمہیں اس نگینے کی قدر نہیں ہے، اس کی پوچھو جس کے نہیں ہے. باپ مر بھی جائے تو نام عزت دلاتا رہتا ہے. مر گئے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کے باپ مر گئے، پوچھوں باپ کا نام بھائی فلاں صاحب. ارے مر گئے اب کیوں بتا رہے ہو؟ اب باپ مر گیا نام نہیں مرتا، شجرا نہیں مرتا. اب سمجھے باپ کے نام کی اہمیت کیا؟ گھمنڈ میں نہ آنا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا. امام زمانہ سب سے زیادہ ناراض اسی جواب سے ہوتے ہیں جس کے تعلقات اپنی فیملی میں اپنے ماں باپ سے اچھے. تو پھر اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں چونکہ آج کل آپ کو بتایا بھی ایسا ہی جا رہا ہے، اب یار تم مجلس میں ہمیں بلاؤ اور ہمیں دعوت دو، ہم جنت میں تمہیں خود ہی پہنچا کہتے ہیں. بیجا تعریف آپ کی ہوتی ہے. اچھا یہ پہلی قوم ہے جو اپنی تعریف پہ زیادہ داد دیتی ہے. اور تمہاری تو سماعتیں بڑی الگ ہیں، اور شکارپور والوں کا تو انداز ہی بڑا الگ ہے. اور ارے میاں کیا کہہ دیا بھائی، کمال کر دیا. ہمیں بھائی دوست وہ ہوتا ہے جو عیب بتائے. میرے خیال میں نے بکرے میں بھی یہ جملہ کہا تھا جو ہو گئے بکرے میں، کہ اگر ایک ذاکر مجلس پڑھنے لگے اور اسی منبر پہ مولا علی آ کے مجلس پڑھنے لگے تو مولا علی کو داد نہیں ملنے کی. بالکل خدا کی قسم میں صحیح. آپ چاہے جتنا انکار کریے مولا علی کو داد نہیں دو گے آپ، کیونکہ مولا علی وہ بیماری کریں گے تجھے ٹھیک کرنے کے لیے جو تیرے اندر موجود ہے. مولوی چاپلوسی کر سکتا ہے، مولا چاپلوسی نہیں کرتا. وہ تو بتائیں گے مولا علی سے کیوں بچ کے چلتے تھے لوگ، اسی لیے تو. ورنہ مولا علی نے کسی کا ستایا تھا کچھ؟ یہی تھا کہ مولا علی کسی کے مزاج کی بات نہیں، غلط ہے تو غلط ہے. اگر عقیل نے بھی کہا زیادہ دے دو، کہا بھائی ضرور ہو مگر زیادہ ملنے والا. ہمارا ذاکر کیا پڑھتا؟ اور جب مولا اپنا کھڑا ہے تو گھبرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اندر نہیں. اسی لیے تو اس مولا کو مانا جو رشتے داری نہ دیکھے عدالت دیکھے. عدالت دیکھے. بس انشاءاللہ باقی موضوع یہاں سے کل آگے بڑھے گا. تو امام کی آرمی میں آنے کے لیے ماں باپ کا راضی رکھنا بڑا ضروری ہے. حد یہ ہے، حد بتا رہا ہوں، کل سے بتاؤں گا آپ کو. حد یہ ہے اگر رسول اللہ جنگ کے لیے جا رہے ہو اور لشکر بھی کم ہے رسول کے ساتھ اور کافروں کا لشکر زیادہ ہے اور ایک جوان ہے بہترین تلوار لیے ہوئے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، نبی نے کہا میاں ادھر آؤ. کیا اماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ اماں زندہ ہے. اس کی خدمت کے لیے کوئی ہے؟ یا نبی اللہ اس کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے. خبردار اپنے گھر جاؤ، میرے ساتھ لشکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یا رسول اللہ مجھے ثواب کیسے ملے گا؟ اپنی ماں باپ کے لبوں کو اگر تو مسکرا دے، اگر تو ایسی خدمت کر دے کہ ماں باپ دیکھ کر تجھے مسکرانے لگے تو جو میرے ساتھ جنگ میں شہید ہوگا اس سے زیادہ ثواب تجھے ملے گا. اسی طرح آج کل فیملی اور بچوں کو بتاؤں گا. امام زمانہ کی آرمی میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے. بیوی کے حقوق بھی آئیں گے، ایسا نہیں کہ بیوی کے لیے آئیں گے، مگر یہ آخری دن آئیں گے. اس لیے کہ میں نے دبئی میں بھی آخری دن پڑھا، کیونکہ آخری دن مجمع تھوڑا سا 11 محرم کو مجمع تھوڑا کم ہو جاتا، تو میں نے اعلان کیا 11 محرم کو بیوی کے حقوق پڑھوں گا. اما دیکھا تو مجمع اتنا سارا ہے، پورا امام پاڑا بھرا ہوا جیسا 5 اور 6 محرم کو. میں نے کہا بھائی آج آپ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا آج آئے نہیں ہیں، آج لائے گئے.
سب نے کہا سنو جا کے مولانا کو، تو وہ بھی آئے گا. بس عزیزو اب وہ ترجمہ سن لیجئے. من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے، فی غیبت قائمنا، جب ہمارا قائم، ہمارا پاروا، ہمارا امام، ہمارا بیٹا جب غائب ہو، تو اس کی غیبت کے زمانے میں جو اپنے ایمان کو سلامت رکھ لے اور ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے، تو اللہ اسے 1000 شہیدوں کے برابر اجر عنایت کرے. کتنا؟ حضور سے بولیے. 1000 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا اس انسان کو جو ولایت علی کے نظام پہ باقی رہے گا. اس لیے کہ خریدنے والی حکومت عزاداروں کو خریدے گی، ان میں فرقے بنائے گی، شیعہ سے شیعہ پہ لعنت کرائے گی، 2-3 گروپ بنا دیں گے، کسی کو مجتہد والا، کسی کو اخباری، کسی کو ملنگ. یہ سارے سیاہی تو ہیں بیچارے کہ جو ہمیں گروپ میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ایک دوسرے پہ لعنت کرنے کو ہم تیار ہیں. عزیزو کیا تم پہ لعنت کے کرداروں کی کمی پڑ گئی ہے بھائی، جو اپنے بھائی پہ لعنت کر رہے ہو؟ ہمارے بھی بہت لوگ ایسے ہیں جن پہ لعنت پڑ سکتے ہیں. لعنت نہ پڑو کسی پہ. اگر کوئی مس گائیڈ ہو گیا ہے تو اسے ہدایت کی دعا کرو. تو بس میری یہ گزارش ہے، یہ امام زمانہ کا پیغام ہے، دعا کر یہ ہدایت کی. اور میں گواہی کی بات بتانا چاہتا ہوں. کوفے کا بازار ہے، صدقے کے کھجور ہے، بیٹھ پر پھینکے جا رہے ہیں. صدقے کے کھجور آل محمد پر پھینکے جا رہے ہیں. اور ادھر سے جب گزر ہوا تو ایک کنیز اپنی شہزادی کے پاس گئی. شہزادی چلو اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے چلے. آج تک میں نے ایسے اسیر نہیں دیکھے جیسے وہاں دیکھے. چلو شہزادی اسیروں کا انشاءاللہ خود بول گئے، اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے چلے. حبیبہ نے کہا میں اسیروں کا تماشا دیکھنے نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میری شہزادی زینب نے منع فرمایا تھا. حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے نہ جانا. میں نے کہا بیوی ایسے شریف قیدی تو میں نے آج تک نہ دیکھے. ارے پیشانیوں میں سجدوں کے نشان ہیں، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کٹے ہوئے سر ہیں، جوانوں کے کٹے ہوئے سر ہیں، ایک سر کو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. ایک مرتبہ اتنے میں قافلہ حبیبہ کے گھر کے قریب آ گیا. حبیبہ نے چھت پہ چڑھ کے کیا دیکھا؟ ایک رسی ہے، 12 گلے ہے، 4 برس کی بچی اپنی پھوپھی جگہ کی پھوپھی اماں، ارے مجھے پیاس نے مار ڈالا، اے پھوپھی اماں مجھے پیاس نے مار ڈالا. حبیبہ نیچے اتری، کوزہ آب لیا، پانی بچی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیوی میں نے سنا ہے تو جیسے اسیروں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. یہ بیٹی پہلے پانی پی لے، مگر پانی پی کے میرے لیے 3 دعائیں کر دینا. تو زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کرو. کہا بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا یہ بتا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر ہے، وہ میرے بھائی اکبر کا سر ہے، وہ میرے بھائی دوسرے بھائی کا سر ہے، وہ میرے سب سے چھوٹے بھائی کا سر ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری پھوپھی ہے. ابھی بیان کیا تھا، کہنے لگی تو دعا کر، ارے جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے. سکینہ نے شام غریبہ کا جلا دامن اٹھایا. اے پروردگار جس طرح ہمارا گھر اجڑا اس طرح اس کا گھر نہ اجڑے. بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دعا کر ارے جس طرح تو یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے یہ بھی دعا کر دی.
ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر تمام سیان حضر اقرار جن کی کوئی وارث نہیں ہے ان کی روح کو سورہ فاتحہ پڑھیں. اور عبد الحمید ابن قلب حسن، انور علی ابن عبد الحمید، منظور علی ابن عبد الحمید، ناصر حسین ابن عبد الحمید، تمام مومنات کو آپ جو ہیں وہ واقعہ احسان فرمائیں. اور ایک دعا میں اور کرا رہا ہوں، ہر جگہ کرا رہا ہوں، یہاں بھی کرا رہا ہوں، کیونکہ عزاداری کی بڑی توہین ہو رہی ہے. اور یہ دعا آپ یہ نہ سمجھیے میں یہاں کے لیے کرا رہا ہوں. ہر جگہ کا حال یہ ہے کہ گلی میں جوان زیادہ ہے، امام باڑے میں جوان کم ہے. فرش عزا پہ دعا کرو پروردگار انہیں فرش عزا کے لائق بنا دے تاکہ یہ گلیوں میں کھڑا ہونا چھوڑ دے، فرش عزا پہ بیٹھنا شروع کر دے. Hussein